خلیفہ شیخ الاسلام والمسلمین بالخصوص حضرت علامہ و مولانا بالفضل اولانا مولانا ضمیر الدین صاحب قبلہ، حاضرین محفل، نوجوان، بچے، بزرگ، دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ذی الجلالہ والصلاۃ والسلام علی صاحب الرسالہ وعلی آلہ واصحابہ وابنہ المجتہد ملتہ اولی الایدی والابصار والنبالہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن مقدسہ کی آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ اس میں عنوان سے پہلے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق کہنے کی اور آپ کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے سب سے پہلے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، سید الانبیاء، امام الانبیاء، مالک کون و مکہ، ہم غریبوں کے آقا، نائب پروردگار، جن کے لب مبارک کو میرے امام نے دیکھا تو قلم سے کہا اے قلم لکھ، پتلی پتلی گلیں قدس کی پتیاں، پتلی پتلی گلیں قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ ہم اپنے آقا و مولا تاج والے آقا کی بارگاہ میں ہم درود شریف پڑھیں گے، جن کے عمامہ شریف کو میرے امام نے دیکھا تو کہا اے قلم لکھ، تاج والے دیکھ کر تیرا عمامہ نور کا، تاج والے دیکھ کر تیرا عمامہ نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا۔ ہم تاج والے دیکھ کر تیرا عمامہ نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا۔ ہم اپنے ایسے کریم آقا کی بارگاہ میں درود پڑھیں گے جو ہماری فریاد ہندوستان سے بھی سنتے ہیں۔ ہم دنیا کے جس کونے میں ہوں کریم آقا ہماری فریاد سنتے ہیں۔ تو میرے امام نے کان مبارک کو دیکھا تو قلم سے کہا اے قلم لکھ، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ آئیے مل کر باواز بلند ہم اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں دل کی گہرائیوں سے درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا۔ الحمدللہ آج 20 صفر المظفر ہے۔ آنے والی جو تواریخ ہے جو سیدنا امام عشق و محبت حضور سرکار اعلیٰ حضرت کی وصال کی تاریخ، اس کے بعد
اس کے بعد مجدد الفی ثانی کے وصال کی تاریخ، سیدنا حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصال کی تاریخ، ان تمام سفر المظفر کے مہینے میں ہے۔ تو گویا ہم پروگرامات کا لطف اٹھاتے رہیں، پروگرامات کرائے جاتے ہیں قوم کی رہنمائی کے لیے، قوم کی بھلائی کے لیے، قوم کچھ باتیں سیکھیں، اس کے لیے پروگرام کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ قوم جو نوجوان ہیں وہ دین اسلام سے جڑیں، انہیں یاد رکھیں کہ بزرگوں نے دین کی سچائی کے لیے، بزرگوں نے اسلام کی بلندی کے لیے، بزرگوں نے قرآن اور حدیث کی حفاظت کے لیے، شریعت مصطفیٰ کی حفاظت کے لیے، دین مصطفیٰ کی حفاظت کے لیے، نبی کے خاندان کے لیے، دین اسلام کے لیے کس قدر سے قربانیاں پیش کی ہے بزرگوں نے، یہ یاد رکھیں۔ گویا کہ آج جو ماحول چل رہا ہے، ماحول تو یہی بتاتا ہے کہ لوگ اتنا ہی سمجھ چکے ہیں، نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، حج کر لو، زکوٰۃ دے دو، ہم مکمل ایمان والے ہو گئے۔ اگر نماز کے بلبوتے پہ ایمان کا ثبوت ہوتا تو ابلیس آج ملعون نہ ہوتا۔ اگر سجدے کے بنیاد پہ جنتی کوئی ہوتا تو ابلیس جہنمی نہیں ہوتا۔ سجدے کے بنیاد پہ، سجدے کی جڑ جو سجدے کی جان ہے، جو نماز کی جان ہے، جو انسان کی جان ہے، جو انسان کو برائیوں سے بچائے، جو نماز جو آپ کے سجدوں کو قبول کروائے، جو آپ کی نماز کو قبول کروائے، جو آپ کے حج کو قبول کروائے، جو آپ کے روزوں کو قبول کروائے، جس بنا پر آپ کا دیا ہوا صدقہ قبول ہو، اس کی جان ایمان ہے، تاکہ ایمان مضبوط ہو۔ بزرگوں نے ایمان کی سلامتی کے لیے، ایمان کی حفاظت کے لیے بزرگوں نے قربانیاں دی ہے، کیونکہ ایمان ہے تو تمہارا سجدہ بھی قبول ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے تمہارا سجدہ رائگاں چلا جائے گا، ایمان نہیں ہے تمہارا حج قبول نہ ہوگا، ایمان نہیں ہے تو تمہاری زکوٰۃ قبول نہ ہوگی، ایمان نہیں ہے تمہارے صدقات و خیرات قبول نہیں ہوں گے۔ سب کو قبول کروانے والی ذات ایمان ہے، اور ایمان مکمل کرنے کے لیے دل و جان سے ماننا ہوگا محمد رسول اللہ کی ذات کو، سمجھیں؟ تو جلسے، میلاد، پروگرامات یہ ہمارے فائدے کے لیے ہوتے ہیں، سمجھے؟ آپ اگر نماز پڑھتے ہو تو اس میں خدا کا نہ تو فائدہ ہے نہ نقصان ہے، کیوں کہ اللہ نے جو عبادتیں دی ہیں یہ ہمارے فائدے کے لیے، کہ ہم جو گناہ اور لہو و لعب میں مشغول رہتے ہیں، کچھ وقت نکال کے خدا کی بارگاہ میں جھک جائیں، محبت سے کیا ہوا ایک سجدہ اگر قبول ہو جائے گا تو ہماری مغفرت ہو جائے گی۔ تو میرا عنوان یہ نہیں الگ ہے، تو آپ آیا کریں جلسوں جلوس کی مجلسوں میں، بزرگوں کا فیض لیا کریں، تاکہ محبت صرف نعرہ لگا لینے سے نہیں بلکہ محبت ہو تو دل سے ہو، کہ جو کہتے ہیں نا دل لگی ہونی چاہیے بزرگوں سے۔ جب بزرگوں سے دل لگی ہو جائے گی تو تم بزرگوں سے دور نہ رہو گے، اور بزرگ کہیں بھی رہیں گے ان کے دل کے تم قریب رہو گے۔ ایک مرتبہ پھر درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی، احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی، خورشید و علم درخشاں ہے آج بھی، خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزہ ہے آج بھی۔ اور شاعر کہتا ہے وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے، اور اگلوں نے تو بہت کچھ لکھا ہے علم دین پر، اس صدی میں جو کچھ ہے وہ تنہا رضا کا ہے۔
اللہ تبارک و تعالی دین کی حفاظت کے لیے ہر وقت میں ولی پیدا فرماتا ہے۔ جب بھی دین اسلام پہ خطرہ محسوس ہوتا ہے، جب بھی خطرہ آتا ہے دین اسلام پر، تب اللہ تبارک و تعالی ایک مجاہد پیدا فرماتا ہے۔ ایک وقت ایسا تھا، اکبر بادشاہ، اسی کے ٹائم پر شیعوں نے دین اکبری کا ایجاد کیا تھا۔ بڑے علماء موجود ہیں، میری کچھ حیثیت نہیں میں ان کے سامنے بیان کروں، کیونکہ الحمدللہ یہ تجربے میں بھی اور علم میں بھی ہم سے کہیں زیادہ ہیں، اور میں دعا کروں گا اللہ ان کی عمر میں علم میں برکتیں عطا فرمائے۔ تو اس وقت دین اکبری پیدا ہو گیا تھا ہندوستان میں، یہ شیعوں کی چاپلوسی تھی۔ اور ایک وقت ایسا تھا کہ اکھنڈ بھارت جو کہا جاتا ہے، ہندوستان کی سرزمین ایسی تھی 1947 سے پہلے جب بٹوارا نہیں ہوا تھا، پورا ایشیا کھنڈ تھا۔ آپ تاریخ نہیں پڑھے ہیں تو پھر بھی تاریخ پڑھیں، کیونکہ میں بارہا کہتا ہوں مسلمانوں کو ضرورت ہے تاریخ پڑھنے کی، اسلام کی تاریخ پڑھنے کی، بزرگوں کی تاریخ پڑھنے کی، اسلاف کی اکابرین کی تاریخ پڑھنے کی۔ سنی سنائی باتیں جھوٹی بھی ہوتی ہے، لیکن کتابی باتیں، پڑھی ہوئی باتیں یہ ہمیشہ پوختی ہوتی ہے۔ وہ بھی وہ کتاب پڑھیں جو آپ کے بزرگوں نے لکھا ہے، وہ کتاب پڑھیں جو آپ کے اسلاف نے لکھا ہے، وہ کتاب نہ پڑھیں جو انگریزوں کے تلوا چاٹنے والوں نے لکھا ہے۔ یہ کتاب ہرگز نہ پڑھنا، یہ کیونکہ انہیں انگریزوں سے پیمنٹ ملا کرتی تھی، اور یہ اپنی طریقے سے، انگریزوں کے طریقے سے یہ کتابیں لکھا کرتے تھے اور ان کے گھر چلا کرتے تھے۔ دین اسلام کی خدمت کرتے کرتے کسی کو اتنی بڑی منزل ملی، اتنی بڑی منزل ملی کہ آج دنیا اسے جانتی ہے، اور دین اسلام سے بغاوت کرنے کے جرم میں جو کسی کو ایسی غارت ملی کہ آج بھی دنیا اسے جانتی تو ہے، لیکن کافر کہہ کے جانتی ہے، جہنمی کہہ کے جانتی ہے، گستاخ رسول کہہ کے جانتی ہے، اور عاشق کو ایسی منزل ملی کہ دنیا جسے عشق محبت کہہ کے جانتی ہے، ایسی منزل ملی عاشقوں کو۔ تو اس وقت دین اکبری کا شیعوں نے ایجاد کیا، اور ہندوستان کی سرزمین پوری تھی، افغانستان کا بھی کچھ حصہ آتا تھا ہندوستان کی سرزمین میں، پاکستان تو پورا ہی تھا، وہ بھی آ جاتا تھا، اتنا بڑا تھا۔ اس وقت میں کوئی دوسرا فرقہ نہیں تھا، کوئی دوسرا فرقہ نہیں تھا، اونلی ون اہل سنت والجماعت، صرف اہل سنت والجماعت تھی، سب محبوب تھے اس وقت میں، مردود ملتے نہیں تھے۔ اس وقت میں جب اکبر بادشاہ اپنی سلطنت میں فائز تھا تو شیعوں گویا کہ اس کا بہت تعلق تھا عراق سے، تو شیعوں نے اسے اتنا چڑھایا کہ وہ اپنے وہ دین اکبری کہہ کے ایک دین نیا فرقہ ایجاد کر دیا شیعوں نے۔ تو اس وقت حضرت مجدد الفسانی سرہندی علیہ الرحمہ کو اللہ نے دین اسلام کا چراغ لے کے پیدا فرمایا، دین کی روشنی کو، دین اسلام میں جو اندھیرا تھا اس میں روشنی کا کام کرنے کے لیے حضرت مجدد الفسانی کو خدا نے پیدا فرمایا۔ اس وقت سرہند کی سرزمین پر مجدد الفسانی پیدا ہوئے، تو مجدد الفسانی اتنے باوقار عالم دین تھے جسے اللہ نے دین اسلام کی حفاظت کے لیے چنا تھا۔ اکبر بادشاہ تھا تو بادشاہ، اس نے نئے فرقے کا ایجاد کروایا تھا اور شیعوں کا فالوور بھی تھا، لیکن وہ عالموں کی بات سنا کرتا تھا، اتنی اس کے اندر صلاحیت تھی کہ وہ عالموں کی بات کو کبھی کاٹتا نہیں تھا، وہ عالموں کی بات کو سنا کرتا تھا۔ حضرت مجدد الفسانی نے اسے مشورہ کیا، میٹنگ کی، بات کی، اے اکبر یہ جو تو دین اکبری لا رہا ہے، دین اکبری جو تو لایا ہے یہ غلط ہے، اسے تو روک دے۔ اور تو اور اس وقت میں بادشاہ حکومت کے خلاف زبان اٹھانے کی، بادشاہ حکومت کے خلاف زبان درازی کرنے کی، ان کے شان میں انگلی اٹھانے
بنانے کی کسی عالم کی مجال نہیں تھی، لیکن اونلی ون، ایک ایسا مرد مجاہد سر ہند کی سرزمین پر پیدا ہوا جسے آج مجدد الفسانی کے نام سے دنیا جانتی ہے۔ وہ مجدد الفسانی نے فرمان جاری کیا، فتویٰ جاری کیا، اے اکبر بادشاہ، یہ جو تیرے شیعہ عالم ہے، میرا حکم ہے، شریعت کا حکم ہے، قرآن و حدیث کا حکم ہے، اسے تو فوراً پھانسی پر چڑھا دے، اسے تو فوراً پھانسی پر چڑھا دے، اور تو بھی توبہ کر۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ مرد مجاہد سر ہند کی سرزمین سے فتویٰ لکھتے ہیں، مجدد الفسانی لکھتے ہیں۔ اکبر کو ناگوار گزری یہ بات، ان کے عالموں کو ناگوار گزری۔ جب ناگوار گزری تو حضرت مجدد الفسانی کو قید بھی کر لیا گیا۔ زور سے بولیں، آپ بھی بولیں گے تو اچھا لگے گا۔ مجدد الفسانی کو قید کیا گیا، لیکن قید ہونے کے باوجود شدتیں دی گئی۔ تو جو جس کو خدا چن لے، دنیا کی کیا مجال کہ اسے مٹا سکے۔ تو شاعر کہتا ہے نا، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ مجدد الفسانی باقی کے بھی علماء تھے اس وقت میں، لیکن کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ بادشاہ کے خلاف فرمان جاری کیا جائے۔ لیکن مجدد الفسانی نے بادشاہ کے خلاف فرمان جاری کیا اور برجستہ لکھا، یہ شیعوں کا ہندوستان میں کوئی کام نہیں، یہ ہند کی سرزمین سے انہیں نکال دیا جائے، ہند کی سرزمین سے انہیں نکال دیا جائے، اور یہ جو عالم ہے انہیں پھانسی پر چڑھا دیا جائے۔ دیکھا ہے آپ نے ایسا مرد مجاہد؟ آج بھی ہیں، علماء کا دم بھرتے ہیں ہم، لیکن کام کرنے والے چند ہوتے ہیں۔ جو کام کرتے ہیں انہیں تکلیف بھی ہوتی ہے، انہیں بغاوت اپنے گھر سے شروع ہوتی ہے۔ ایک شاعر ہے نا کہ خود کے گھر کو آگ لگ گئی خود ہی کے چراغ سے، تو ایسا آج بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ کام کرتے ہیں علماء فیلڈ پہ، جو لوگوں کو جوڑتے ہیں۔ آپ کے سامنے میں بتا دوں کہ حضرت علامہ مولانا ضمیر الدین صاحب قبلہ اور مولانا عمران صاحب قبلہ یہ جد و جہد کرتے ہیں، لوگوں کو لاؤ سمیٹو، بدعقیدگی سے، برائیوں سے اور بدعقیدوں کے صحبت سے بچاتے ہیں لوگوں کو، تاکہ لوگوں کا ایمان سدھرا رہے۔ میں نے اسٹارٹ میں کہا، ایمان ہے تو نماز ہے، ایمان نہیں ہے تو تمہارا نماز پڑھ کے کوئی فائدہ نہیں۔ یہ میں نے اسٹارٹ میں ہی کہہ دیا ہے، کیونکہ ایمان کو بچانا ضروری ہے ترقی یافتہ دور میں۔ تو اس وقت ہندوستان کی سرزمین پہ اہل سنت ہی والجماعت تھے، کوئی دوسرا نہیں تھا فرقہ۔ یہ 54 سال کی پیداوار تبلیغی جماعت ہے، یہ 20 سال کی پیداوار اہل حدیث ہے، یہ رافضی قادیانی اور اس وقت میں چند شیعہ تھے جو اکبر کے ٹائم سے ہندوستان میں آنا شروع ہو گئے۔ تو مولانا جو حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کو جیل میں بند کیا گیا، اس وقت ان کا ساتھ دینے کے لیے کچھ پٹھانوں کی جماعت تھی، جو پٹھانوں نے ساتھ دیا تھا، جو اس وقت میں بھی مجدد الفسانی کا پٹھانوں نے ساتھ دیا تھا۔ پٹھانوں نے اکبر بادشاہ کو للکارا کہ اکبر، اگر تو مجدد الفسانی کو نہیں چھوڑتا ہے، رہا نہیں کرتا ہے، ہم تجھ سے جنگ کریں گے، اور ایسی زبردست جنگ کریں گے کہ تیری سلطنت کو ہم الٹا کے پلٹ دیں گے، تیری سلطنت کو ہم پلٹ دیں گے۔ ہم اپنے آپ میں اتنا جوہر، اتنی طاقت رکھتے ہیں، انہیں اپنے چند لوگوں کو، چند لوگ جو تھے انہیں گمان تھا، انہیں اپنی بہادری پر نہیں گمان تھا، بلکہ انہیں یقین خدا تھا کہ ہم حق پر ہیں اور ہم سچوں کا ساتھ دینے نکلے ہیں، تو ہم 100 بھی ہیں تو اکبر کی سینا پر بھاری پڑیں گے، اکبر کی سینا پر بھاری پڑیں گے۔ یہ جذبہ طاقت کے بنا پہ نہیں، ایمانی جذبہ تھا ان پٹھانوں کا، ان پٹھانوں کا جذبہ ایمانی جذبہ تھا پٹھانوں کا۔ پٹھانوں نے للکارا، پٹھان کی للکار تو مشہور ہے، پٹھان کی للکار تو مشہور ہے۔ تو اکبر نے رہا نہیں کیا، بلکہ اکبر سوچا یہ 100 لوگ 50 لوگ یہ کیا جیتیں گے ہم سے، بھیج دیا سینا۔ اکبر بھی گیا جنگ لڑنے، جب جنگ میں گیا پٹھانوں کو اللہ نے فتح دی۔ عن قریب پٹھانوں نے حضرت مجدد الفسانی سر ہندی رحمت اللہ علیہ کو رہا بھی کیا اور اکبر کو گرفتار بھی کیا، اکبر کو
گرفتار بھی کیا. جب اکبر مجرم بن کے حضرت مجدد الفسانی کی بارگاہ میں آیا تو حضرت مجدد الفسانی چاہتے تو حکومت کرنے لگتے، لیکن حضور حضرت نے فرمایا اے اکبر یہ کرسی بھی تیری، بادشاہت بھی تیری، حکومت بھی تیری، مجھے حکومت کی لالچ نہیں ہے، مجھے حکومت نہیں کرنی ہے. اگر مجھے حکومت کرنی ہوتی تو میں تیری ہاں میں ہاں ملاتا اور میں حکومت کرتا ہندوستان کی سرزمین پر. اے اکبر یہ حکومت تجھے مبارک اور مدینے والے آقا مجھے مبارک. نعرے تکبیر، نعرے رسالت یا رسول اللہ، زندہ باد. تو حضرت نے حکومت کو، تخت کو ٹھوکر مار دی. کس لیے؟ آج جو ہم کماتے ہیں کہ ہماری بھی مہنگی گاڑی ہو، بنگلے ہو، یہ ہو وہ ہو، ایک دن حضرت اسرائیل علیہ السلام آئیں گے، سب ختم ہو جائے گا، یہیں کا یہیں رہا دھڑا رہ جائے گا. کتنا جد و جہد ہم کرتے ہیں، آج ٹائم ہی نہیں ملا، نماز کا ٹائم ہی نہیں ملا، بزرگوں کی بارگاہ میں حاضری دینے کا ٹائم ہی نہیں. ایک بار اگر اسرائیل علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی، ایک بار اگر ان سے ملاقات ہو گئی تو ٹائم بھی اپنی جگہ پہ رہے گا، دولت بھی اپنی جگہ پہ رہے گی، مکان بھی اپنی جگہ پہ رہے گی، جائیداد بھی اپنی جگہ پہ رہے گا، لیکن آپ کی جگہ بدل جائے گی، آپ کی جگہ تبدیل ہو جائے گی. آپ کے محل سے آپ فوراً شیش محل سے خاک میں کب جا ملیں گے یہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہے. تو گویا بزرگوں دوستو اعمال اچھا رکھو، اعمال اچھا رہا تو آخرت بھی سنورے گی، دنیا بھی سنورے گی، ہر چیز ہماری بلند و بالا ہوگی. تو گویا آپ نے سنا کہ حضرت مجدد الفسانی علیہ الرحمت و رضوان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین کی رہبری کے لیے، دین کے لیے کی حفاظت کے لیے سنا. اور ایک پیارا واقعہ سن لے، حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ نے انہیں وہ طاقت بھی دی تھی کہ وہ قسمت میں لکھا ہوا بھی پڑھتے تھے. علماء موجود ہیں، میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، وہ قسمت کا لکھا ہوا بھی پڑھتے تھے حضرت مجدد الفسانی. وہ کیسا لکھا ہوا؟ المختصراً سنتے چلے آپ کہ حضرت مجدد الفسانی کے بچوں کے جو استاد تھے وہ استاد انہیں پڑھانے آیا کرتے تھے. حضرت مجدد الفسانی اتنے بزی ہوا کرتے تھے کہ ان سے ملنے کے لیے وقت لینا پڑتا تھا، ٹائم ڈیسائیڈ کرنا پڑتا تھا، وقت نکالنا پڑتا تھا ملنے کے لیے. حضرت مجدد الفسانی سے ایک دن ملنے کے لیے بچوں کے استاد آئے. حضرت مجدد الفسانی منہ پھیر لیتے ہیں، سلام و کلام ہوا لیکن منہ پھیر لیتے ہیں. استاد اگر آپ کسی کی بارگاہ میں جاؤ وہ اگر منہ پھیر لے تو آپ کے دل پہ کیسا ناگوار گزرے گا. تو وہ ان کے استاد کے دل پہ ناگواری گزری. اتنے بڑے عالم، دین کے رہبر، دین کے جو سرگنا ہیں، خدا نے اتنی بلندی دی ہے انہیں، لیکن انہوں نے مجھ سے منہ پھیرا کیوں؟ وہ ناراض ہوئے. بچوں نے ضد کیا، ابا جان آپ میرے والد، آپ میرے استاد سے کیوں منہ پھیر لیا؟ آپ نے منہ کیوں پھیرا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے اے میرے پیارے بچوں، میں نے اس سے، آپ کا استاد ہے، ایک عالم ہے، ایک پڑھا لکھا ہے، اس لیے منہ نہیں پھیرا، بلکہ میں نے اس سے اپنا چہرہ اس لیے پھیرا کہ اس کے پیشانی پہ جہنمی لکھا ہوا تھا. اسی لیے میرے ایمان نے مجھے گوارا نہیں کیا کہ ایک جہنمی سے ایک جنتی جا ملے. تو بچوں نے کہا اے والد گرامی، بچوں نے دامن پکڑ لیا اور عرض کیا اے پیارے ابا جان، آپ نے اس کی قسمت کو پڑھ لیا، اس کی قسمت میں جہنمی لکھا ہے. اگر کل قیامت کے میدان میں میرے استاد جہنم میں جائیں گے، ہم جنت میں جائیں گے، تو مجھے گوارا نہیں ہوگا. آپ چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں آپ دعا کر کے اس کی قسمت کا لکھا ہوا مٹوا دیں، اس کی قسمت میں جنتی لکھوا دیں. تو حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالی عنہ عرض ارشاد فرماتے اے میرے بیٹے، اللہ نے مجھے طاقت دی ہے قسمت پڑھنے کی، اور اللہ نے غوث پاک کو طاقت دی ہے قسمت بدلنے کی. اللہ نے مجھے پڑھنے کی صلاحیت دی ہے، بدلنے کی نہیں. اور بدلنے کی صلاحیت غوث پاک کو اللہ نے دی ہے، بدلنے کی پاور. تو آج جو ہم غوث پاک سے نسبت کرتے ہیں تو الحمدللہ ہم جنتی ہیں.
اسی لیے اعلیٰ فرماتے ہیں قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے۔ تو گویا کہ دعا فرماتے ہیں، اس وقت غوث پاک باحیات تھے اور آج بھی غوث پاک پردہ ہیں، تو ہم بے کسوں کی پکار کو سنتے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور عقیدہ اہل سنت والجماعت نے یہ عقیدہ دیا ہے، مجدد الفسانی نے یہ عقیدہ دیا ہے کہ اگر اللہ نے مجدد الفسانی کے، اس میں بہت سارے پوائنٹ نکلتے ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کیوں ادھر جانا ادھر جانا، اگر اس پہ گفتگو کی جائے تو بہت لمبا وقت ملے گا۔ اپنے وقت کا مجدد غوث پاک کی بارگاہ میں فریاد لگا رہا ہے۔ اگر مجدد کو تو یہ کہنا چاہیے تھا، مجدد الفسانی کو، میں اللہ کی بارگاہ میں ڈائریکٹ دعا کرتا ہوں، لیکن انہیں معلوم کہ بغیر وسیلے سنی جاتا نہیں ہے۔ سنیوں کو ایک درس بھی انہوں نے وہیں سے دیا ہے، اے سنی جہلے مسلمانوں، تم ڈائریکٹ جانے کی کوشش نہ کرنا، پہلے خدا کی بارگاہ میں جانے سے پہلے پاور والے، جو جنہیں اللہ نے پاور عطا فرمائی ہے، ان کے پاس جانا۔ وہ چاہیں گے، وہ جب چاہیں گے وہ تمہیں گنبد خضرا کا دیدار کروا دیں گے۔ غوث پاک کی ذات وہ ہے کہ جب چاہ لے غوث پاک ہم گناہگاروں کو گنبد خضرا کا دیدار کرا دے۔ تو مجدد الفسانی نے یہاں وسیلہ لینے کا درس دیا، تو وسیلہ لیا جائے وہاں سے، ہے نا۔ جو ڈائریکٹ چلے جاؤ گے تو کمال ہے یار، اللہ نے عقل و شعور دی ہے، پھر بھی تم ڈائریکٹ کی بات کرتے ہو۔ ذرا سی عقل دوڑاؤ، کھا لینا پی لینا مر جانا، یہ کون سی عقل مندی ہے؟ اللہ نے عقل دی ہے تو اسے عقیدے میں لگاؤ۔ عقیدہ کیسے مضبوط کیا جائے؟ عقیدہ بزرگوں کی سیرت سننے سے، ان پہ عمل کرنے سے مضبوط ہوتا ہے۔ سنا آپ نے غوث پاک کی بارگاہ میں عرضی لگائے مجدد الفسانی نے، غوث پاک نے عرضی کو سنا اور دعا فرمائی۔ جب دوسرے دن آتے ہیں، کئی دن گزرنے کے بعد جب آتے ہیں ملاقات کرنے، تو مجدد الفسانی گلے لگاتے ہیں کیونکہ قسمت بدل چکی تھی۔ یہ سے واقعہ نہیں، یہ پختہ اور ثبوت والا واقعہ ہے۔ یہ اگر علماء چاہیں تو آپ کو کتاب دے دیں گے کہ پڑھو یہ کتاب میں، آپ کتاب آدھی سمجھو گے آدھی نہیں سمجھو گے۔ تو اسی لیے بیانات کرانے کا، جلسہ کرانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ سن لیں، کم سے کم آپ سن کے تو سمجھ جائیں بزرگوں کو اللہ نے کتنی شان عطا فرمائی ہے۔ تو آئیے، وقت اتنا نہیں ہے کہ تفسیری ایک ہی گفتگو پہ بیان کیا جائے، تو گویا کہ ہر تمام بزرگوں کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنا ہے۔ اس وقت جب دین اکبری نکلا تو اللہ نے مجدد الفسانی کو پیدا فرمایا۔ اس کے بعد انگریزوں نے ہندوستان کی سرزمین پر پہلے بنگال میں قبضہ کیا، اس کے بعد بمبئی میں قبضہ کیا، میں بمبئی ہی بولتا ہوں، بمبئی میں قبضہ کیا انگریزوں نے۔ اس کے بعد دھیرے دھیرے ایسے وقت میں آ گئے کہ بہادر شاہ ظفر کی حکومت تھی، وہ ایک دم لاچار ہو گئی دلی کی سلطنت۔ ان قریب انگریزوں نے ہندوستان پہ قبضہ کر لیا۔ اس وقت پنجاب میں رہنے والے ملا غلام احمد قادیانی کو انگریزوں نے خریدا، کیونکہ انگریز جانتے ہیں کہ ہندوستان کی وہ سرزمین ہے اور علماء دین وہ ہیں کہ جو مرنے سے ڈرتے نہیں ہیں، دین پہ جان قربان کرنے سے ڈرتے نہیں ہیں۔ انگریزوں کی کتاب اگر آپ کو مل جائے، آپ لکھی ہوئی کتاب میں پڑھنا کہ انگریزوں کو سب سے زیادہ خوف یہاں کے بادشاہوں سے نہیں تھا، بلکہ انگریزوں کو سب سے زیادہ خوف عالم سے تھا، سب سے زیادہ خوف علماء سے تھا، سب سے زیادہ خوف محدث سے تھا، سب سے زیادہ خوف مفتی سے تھا، اور علماء سے سب سے زیادہ ڈرنے والے انگریز جو ڈرتے تھے وہ جو ہے علماء کرام کی جماعت تھی۔ ان سے انگریز ڈرا کرتے تھے، کیونکہ یہ وہ جماعت تھی جو مرنے کے لیے اور مارنے کے لیے کبھی پیچھے نہیں ہٹتی تھی۔ اگر علماء ایک آواز لگا دیتے تھے تو پوری قوم اپنے سر پہ کفن باندھ کے تشریف لے آتی تھی، کیونکہ رسول خدا کی بارگاہ میں ان کے قدموں پہ جان دینے کے لیے فوراً لبیک تھی اہل سنت والجماعت۔ ایسی جماعت ہوا کرتی تھی۔ تو انگریزوں کو جو قبضہ تو ہو گیا،
لیکن علماء سے ڈر رہے ہیں انگریز، علماء سے خوف میں ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا، انگریز اتنے ریسرچ والے ہیں، اتنا ریسرچ کرتے ہیں، انہیں معلوم تھا کہ انگریز جانتے تھے اگر جب تک ان کے دل میں عشق رسول ہے، عشق رسول کی محبت ہے، نبی کا عشق ہے، ہم ان سے کبھی جنگ نہیں لڑ سکتے۔ ان سے کبھی ہم جنگ لڑے بھی تو بائی دی وے جنگ لڑے بھی تو کبھی ہم اس قوم سے جنگ جیت نہیں سکتے، اس قوم پہ ہم فتح نہیں پا سکتے۔ اگر ان پہ فتح پانا ہے تو ان سے جنگ مت کرو، تلواریں مت چلاؤ، توپ مت چلاؤ، بندوقیں مت چلاؤ، بلکہ اگر ان پہ چلانا ہے کچھ تو ان کے ایمان پہ چھری چلاؤ۔ یہ انگریزوں کی پالیسی تھی، ہاں، کہ ان کے ایمان پہ پالیسی چلاؤ۔ تو انگریزوں نے اس وقت خریدا، معلوم ہے سودا شروع ہوا، سودے میں بکنے والا ایک کلمہ پڑھنے والا ہی بکا، مرزا ملا غلام احمد قادیانی بک جاتا ہے۔ اتنا بکا کہ اپنے آپ کو معاذ اللہ اس نے کہہ دیا کہ میں نبی ہوں، معاذ اللہ اس نے کہہ دیا کہ میں نبی ہوں، خود کو نبوت، کیونکہ میرا نام بھی احمد ہے، انگریزوں نے اس کی زبان سے بلوایا۔ اگر اس وقت میں تمام سنی علماء نے اس کا بائیکاٹ کیا، فوراً لوگوں کو سمجھ میں آ گیا۔ لیکن چند مریدین، آج بھی وہ فتنہ ہے، ایسا نہیں ہے پنجاب کی سرزمین سے اٹھا تھا، آج بھی وہ فتنہ ہے، اور پاکستان کی سرزمین پر یہ قادیانیوں کو شہریت کا نہیں بلکہ مائنورٹی میں رکھا گیا ہے، ان کو مائنورٹی میں رکھا گیا ہے پاکستان کی سرزمین پر، ان قادیانیوں کو۔ تو آج بھی وہ فتنہ ہے۔ اگر شیطان خود اگر زبان سے آ کے کہہ دے میں شیطان ہوں، پھر بھی 4 لوگ اس کے مرید ہو ہی جائیں گے، شیطان کے بھی 4 لوگ مرید ہو ہی جائیں گے۔ آج بھی ایسے ایسے پیر صاحب گھومتے ہیں کہ انہیں معلوم ہے کہ ہمارا پیر عیاش ہے، مکار ہے، دھوکے باز ہے، جھوٹا ہے، بے نمازی ہے، پھر بھی چند مرید حضرت کرتے گھوم رہے ہیں۔ اور یہ پیری مریدی ایسی چیز ہے کہ بندے کو غوث و خواجہ رضا سے ملا دیا۔ اور کچھ لوگوں نے اسے ایسا کاروبار بنا لیا کہ بنگلے بن گئے لوگوں کے، آپ یقین نہیں کریں گے، پیر صاحب بن گئے، ایسے ایسے پیر گھوم رہے ہیں مارکیٹ میں، بنگلے بنا لیے۔ جو بیچارہ عالم دین، عالم صرف سادے ایک داڑھی ٹوپی والے کا نام نہیں، آپ اتہاس پڑھو، کتاب تاریخ پڑھو تو آپ کو معلوم پڑے گا عالم سائنٹسٹ کا نام ہوتا ہے، عالم کو سائنٹسٹ کہا جاتا ہے۔ البتہ ہم ریسرچ نہیں کرتے ہیں، لیکن ریسرچ کرنے لگے تو یہ بتا دیں گے قوم کو، دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات پہ دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ تو عالم ایک سائنٹسٹ ہوتا ہے۔ تو عالموں کو چھوڑ کوئی ناچنے والے پیر کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، کوئی ایسے ایسے پیر ہیں کہ جو عورتوں سے پیر بھی دبواتے ہیں۔ تو پانی پیو چھان کے، پیر پکڑو پہچان کے، کسی کے پیچھے بھی مت گھوم جاؤ کہ حضرت جگمگ ہے، چمک دمک ہے تو حضرت پیر صاحب ہو گئے پہنچے لے حضرت۔ لوگ بولتے حضرت پہنچے لے ہیں، ارے کدھر پہنچے لے رے بھائی، کدھر پہنچے لے حضرت تیرے، ارے بہت پہنچے لے حضرت۔ تو ٹھیک ہے، علماء سے میں پوچھا یہ عالم صاحب بتائیے، آپ عالم ہیں بتا سکتے ہیں یہ پیر کہاں تک پہنچے ہیں، کیونکہ عالم سائنٹسٹ ہوتا ہے۔ تو عالم نے کہا کہ مولانا ان کے پھیرے میں مت پڑنا، یہ جہنم کے دروازے تک تو پہنچ چکا ہے، اندر جانا باقی ہے خالی، جب مرے گا تو اندر بھی چلا جائے گا، اتنی یہ گمراہیت پھیلا رہا ہے۔ کچھ پیر تو ایسے ہیں کہ خود کو ہی سب کچھ مان بیٹھے۔ میں جو بات بولا اپنی ذمہ داری کے ساتھ کہ کچھ پیر ایسے بھی ہیں کہ اپنے آپ کو ہی سب کچھ بنا بیٹھے، ان سے بیٹر کوئی نہیں، اس بہت بڑے قطب کے منصب پہ بیٹھے، آتا جاتا کچھ نہیں۔ لیکن پیر اگر دیکھنا ہے تو کچوچا میں چل کے دیکھو، پیر دیکھنا ہے تو بدایوں میں جا کے دیکھو، پیر دیکھنا ہے تو ماریرا میں جا کے دیکھو، پیر اگر پہچاننا ہے تو بریلی کی سرزمین پر اعلیٰ حضرت کے خاندان میں چلو تو آپ کو جیتا جاگتا چراغ، جیتا جاگتا ایک روشنی حضور تاج الشریعہ کی شکل میں ملا، اس کے بعد اسجد رضا خان کی شکل میں ملا۔ اگر کچوچا جائے تو آج کے دن میں، آج کی تاریخ میں باحیات حضرت شیخ الاسلام ملیں گے۔ اگر پیر
کہ پیر کا دامن پکڑنا ہے تو مدنی میاں کا دامن پکڑ لو، اگر پیر کا ہی دامن پکڑنا ہے تو حضرت ہاشمی میاں کا دامن پکڑ لو، پیر کا دامن پکڑنا ہے اشرف العلماء کا دامن پکڑ لو. اتنے پیر موجود ہیں کہ ایسے پیر ہیں یہ، ان کا دامن اگر پکڑ لو گے تو یہ بھی جب تک جنت میں نہ، اس وقت تک جنت میں نہ جائیں گے جب تک تمہیں بھی ساتھ نہ لے لیں. یہ ایسے پیر ہیں اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک تمہیں ساتھ میں نہ لے لیں. ایسے پیر کو پکڑو تاکہ پیر تمہاری رہنمائی کرے. ایسے پیر کو مت پکڑو جو 10 دن گھر پہ آ کے رہے اور گھر والا بیچارہ کھانے کے لیے پریشان ہے. پیر صاحب آئے لے دعا کریں گے بھائی. ارے پیر صاحب دعا کرتے تیرے واندے نہیں ہوتے کھانے کے. یہ اپنے مہاراشٹر کی لینگویج ہے یہ. اب تیرے پریشانی نہیں ہوتی کھانے کی، تو پریشان نہیں ہوتا کمانے کا. پیر صاحب تو نظر میں دے دیتے ہیں. ارے پیر تو وہ ہے جو نظر سے پلا دے، نظر سے عطا کر دے، وہ پیر ہوتے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا قادیانیوں کا بائیکاٹ کیا گیا. اس کے بعد انگریزوں نے جنگ نہیں کی عالم سے. آپ تاریخ پڑھیں گے تو کم سے کم 1 لاکھ سے زیادہ مسلمان عالم اور عوام مل کر وہ ہندوستان کی آزادی میں شہادت حاصل کی ہے. معلوم ہے؟ یہ میڈیا نہیں بتائے گی، آپ کو خود پڑھنا ہوگا ہندوستان کی تاریخ، تب جا کے آپ کو معلوم پڑے گا. تو 1 لاکھ سے زیادہ ایمان والے شہید ہوئے ہیں. اور اس سے پہلے کم سے کم 30,000 علماء، علامہ فضل خیر آبادی سے لے کر کے بڑے بڑے عالموں کو انگریزوں نے سولی پہ چڑھایا. 30,000 عالم کو کیونکہ انگریز کو عالم سے خطرہ کل بھی تھا اور اب بھی عالم دین سے خطرہ ہے انگریزوں کو. اس کے بعد ہر 4 جانب برائیاں پھیلنے لگی، نبی کی شریعت پر انگلی اٹھنے لگی. کیوں کوئی اٹھتا کوئی فتنہ نبی کو اپنے جیسا کہتا معاذ اللہ. کوئی کہتا کہ نماز میں نبی کا خیال آئے تو نماز نہیں ہوگی. الگ الگ طریقے سے شریعت پہ حملہ کیا جا رہا، نبی کی رسالت پہ حملہ کیا جا رہا، نبوت پہ حملہ کیا جا رہا، قرآن حدیث پہ حملہ کیا جا رہا. کوئی بھی اٹھتا ہے تو اور کوئی بھی اٹھتا ہے کہتا ہے کہ میں قرآن کا ترجمہ لے کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ یہ ترجمہ ہے قرآن کا. اپنے طریقے سے عجمی مسلمانوں کو قرآن کا ترجمہ بیان کرتا ہے. وہ لوگ پریشان تھے، جو صحیح عالم تھے وہ پریشان تھے. وہ دعا کرتے تھے اے مولا ایک مجاہد پیدا فرما، ایسا مجاہد پیدا فرما، ایسا امام پیدا فرما کہ جو ان فتنوں کو نست و نابود کرے. جو ہے ایسا عالم پیدا فرما، ایسا مرد مجاہد دین کی روشنی کے لیے پیدا فرما مولا کہ جو ان فتنوں کا صفایا کر سکے، جو حق و صداقت کا پرچم پھر سے بلند کر سکے. تو اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا قبول ہوئی. اللہ تبارک و تعالی نے جب یہ فتنے پیدا ہو گئے، فتنے عروج پہ آ گئے، تو اللہ نے 10 شوال المکرم کو بریلی کی سرزمین پر نقی علی خان کی پیٹھ سے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی اعلی حضرت کو خدا نے بریلی کی سرزمین پہ پیدا فرمایا. ایسے وقت میں پیدا فرمایا اعلی حضرت کو. خانقاہیں بھی ہیں، خانقاہوں میں پیر بھی ہیں، خانقاہوں میں قرآن خوانیاں بھی ہو رہی ہیں، خانقاہوں سے فتوے بھی دیے جا رہے ہیں. لیکن دین اسلام کی سربلندی کے لیے جو عالم دین ہیں وہ اٹھ نہیں رہے ہیں. وہ اس لیے نہیں اٹھ رہے ہیں کیونکہ اگر اٹھیں گے تو انہیں مار دیا جائے گا، انہیں کاٹ دیا جائے گا، ان کے خاندان کو نیست و نابود کیا جائے گا. لیکن قربان جاؤ اسلام کے مقدس شہزادوں، نقی علی خان کا بیٹا امام احمد رضا خان جب پیدا ہوا تو 12 سال کی عمر میں پہلا فتویٰ دیتا ہے امام احمد رضا خان دین اسلام کے لیے. امام احمد رضا خان کو اللہ نے وہ ترقی عطا فرمائی، وہ کامیابی عطا فرمائی. آج 104واں عرس شریف کا موقع ہے، لیکن 100 سال سے زائد ہو گئے دنیا سے پردہ فرما کر. لیکن اس قربان جاؤ اسلام کے مقدس شہزادوں، لیکن احمد رضا کی شمع فروزہ ہے آج بھی. احمد رضا کی شمع فروزہ ہے آج بھی. ہندوستان ہی کیا، آپ دنیا کے کسی ملک میں تشریف لے جاؤ، چلے جاؤ،
تو آپ کو آپ کے کسی پیر کو نہیں پہچانیں گے، لیکن بریلی کی سرزمین کو، امام احمد رضا خان کی ذات کو، وہاں کے عالم بھی، بچے بھی، بوڑھے بھی، جو بھی ہیں وہاں کے باشندے، وہ تمام باشندے احمد رضا خان کی ذات کو پہچانتے ہیں۔ اللہ نے وہ بلندی بھی عطا فرمائے۔ اس وقت میں پیدا ہوئے جب دین اسلام میں اسپیڈ میں اپنی بات کو ختم کروں کیونکہ ظہر کا بھی وقت قریب ہے، تو اللہ نے اس وقت میں پیدا فرمایا جس وقت دین خطرے میں تھا، رسالت خطرے میں تھی، نبی کی نبوت پہ حملہ کیا جا رہا تھا، قرآن کی آیتوں بدلی جا رہی تھی۔ انگریزوں نے معلوم ہے کیا کیا؟ عالموں کو جب خریدا، اس میں اشرف علی تھانوی بھی کا بھی نام ہے، اس کو 600 روپے 600 اشرفیہ ماہانہ انگریز دیا کرتے تھے، اس میں اسماعیل دہلوی کا بھی نام ہے، اس میں رشید احمد گنگوہی کا بھی نام ہے۔ یہ ایسے کٹ پتلی گزرے ہیں جن کو دین اسلام کو ان سے خطرہ ہوا ہے، اور لیکن آج بھی ان کے فالوور ہیں، جماعتی بول کے ہیں، کوئی اہل حدیث بول کے ان کے فالوور ہیں۔ یہ ایسے نام نہاد گزرے ہیں جو انگریزوں سے پیسے لے کے نبی کی رسالت پہ انگلی اٹھایا کرتے تھے، قرآن کی آیتیں بدل کے اپنے طریقے سے بیان کیا کرتے تھے۔ لیکن جب 14ویں صدی میں امام احمد رضا خان پیدا ہوئے تو انہوں نے تلوار نہیں اٹھایا، انہوں نے خنجر اور چاقو نہیں اٹھائے، بلکہ انہوں نے اٹھایا تو نبی کی محبت میں قلم اور کاغذ اٹھایا اور بتا دیا کل کے رضا ہے خنجر خوکار برقبار، عیدا سے کہہ دو خیر منائیں نشر کریں، یہ رضا کے نیزے کی وار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، یہ چارہ جوئی کا وار ہے کہ ہر وار سے پار ہے۔ اس وقت میں آئنسٹائن بھی تھا، سائنس بھی تھا۔ معلوم ہے آپ کو آج کے دور میں آج جب ریسرچ کیا گیا تو معلوم پڑا کہ امام احمد رضا خان کو اللہ نے 108 علوم و فنون پہ اللہ نے مہارت دی تھی۔ 108 علوم و فنون، ماہر ہونا، کوئی اگر ماہر ہوگا 20 10 50، لیکن 108 علوم و فنون پہ مہارت حاصل کرنا یہ خدا کے فضل و کرم کی بات ہے۔ خدا جسے چن لے اسے عطا فرماتا ہے۔ خدا نے امام احمد رضا خان کو چنا تو اتنی بلندی عطا فرما دی، ان کے ذریعے خدا نے دین میں ایک نئی روشنی امام احمد رضا خان کے ذریعے پیدا ہوئی، ایک چراغ امام احمد رضا خان نے ایسا پیش کیا، وہ چراغ کی روشنی 156 ممالک میں پھیل چکی، 156 ممالک میں آج بھی موجود ہے وہ روشنی۔ کنز الایمان تو ایک کرامت ہے، ذرا ہدایت کے بخششی پڑھ کے بتلا دو۔ اعلیٰ حضرت نے کیا دیا؟ 1200 سے زیادہ کتابیں اعلیٰ حضرت نے دی ہیں۔ سنیت کو لوگ بولتے ہیں اعلیٰ حضرت نے خالی کافر بنایا، اور فتاوی رضویہ شریف میں اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ میں نے پہلے کسی کو کافر نہیں کہا۔ اعلیٰ حضرت نے جب اشرف علی تھانوی پہ فتویٰ لگایا اور باقی کے جو گمراہ ہو چکے تھے ان سے فتویٰ لگانے سے پہلے حرمین شریفین مکہ معظمہ عربی علماء سے اعلیٰ حضرت نے تبصرہ کیا، گفتگو کی، سارا ماجرا بتایا، سارا معاملہ اعلیٰ حضرت نے بتایا۔ تو اعلیٰ حضرت نے جب علماء دین نے، جب سعودی کے حرمین کے علماء اس وقت کے عالم سنی سے العقیدہ تھے، اس وقت کے عالم جو انہوں نے ایک نتیجے پہ پہنچے انہیں کفر کا فتویٰ لگایا جائے، تو اعلیٰ حضرت نے بھی فرمایا میں بھی اس کی تصدیق کرتا ہوں، میں بھی اس کی تائید کرتا ہوں، میں بھی قلم چلاتا ہوں، میں بھی فتوے میں شامل ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے جلدی نہیں کی ہے فتویٰ لگانے کی، بلکہ اعلیٰ حضرت نے تو لوگوں کو گمراہیت سے بچانے کا کام کیا ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کون؟ اعلیٰ حضرت کو اتنا کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو میں یہ کہتا ہوں اعلیٰ حضرت کی ذات کو سمجھنے کے لیے ایک عالم ہونا ضروری ہے۔ عوام کے بس میں نہیں ہے اعلیٰ حضرت کو سمجھنا، عوام کے بس میں نہیں ہے سمجھنا۔ اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کے لیے کم سے کم حضرت ہونا پڑے گا، اور اعلیٰ حضرت کا وہ خاندان ہے جن کے دادا بھی مفتی تھے،
جن کے پردادا بھی مفتی، جن کے بابا بھی مفتی، جن کے نانا بھی مفتی، اور اعلیٰ حضرت کے خاندان میں اعلیٰ حضرت بھی مفتی، اعلیٰ حضرت کے بیٹے مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خاں بھی مفتی، حسن رضا خاں بھی مفتی، تاج الشریعہ بھی مفتی، اور آج بھی مفتی ہی مفتی اعلیٰ حضرت خاندان میں نظر آئیں گے۔ اتنے مفتی، بتاؤ ہے کوئی خانقاہ میں اتنے مفتی ملیں گے؟ میں طنز نہیں کہہ رہا ہوں، میں شان بیان کر رہا ہوں۔ شان جب دوسری خانقاہ کی باری آتی ہے تو اسی طریقے سے شان بیان کی جاتی ہے۔ جب اعلیٰ حضرت کے خاندان کی باری ہے تو یہ خانقاہ ہی سب سے جدا خانقاہ ہے، سب سے الگ خانقاہ ہے۔ جب بھی کسی بھی مذہب پہ پہلا فتویٰ اٹھا ہے تو بریلی کی خانقاہ سے فتویٰ اٹھا ہے۔ دنیا حکومت کو بھی انتظار ہوتا ہے کہ بریلی کیا کہتا ہے۔ نسب بندی کے مسئلے پہ بھی پوری دنیا کے علماء خاموش تھے تو یہی اعلیٰ حضرت کا شہزادہ مصطفیٰ رضا خان نے قلم اٹھایا تھا اور اندرا گاندھی کو چیلنج کیا تھا۔ یہ بریلی کی خانقاہ سے آواز اٹھی تھی۔ یہ وہ خانقاہ ہے بریلی، وہ گھرانہ ہے اعلیٰ حضرت کا۔ اس وقت اعلیٰ حضرت نے دین اسلام کو، سنیت کو 1200 سے زائد کتاب دی تھی۔ اس وقت میں قرآن کا ترجمہ لوگوں نے اپنے اپنے حساب سے کیا تھا، علماء موجود ہیں وہ قرآن کا ترجمہ اپنے اپنے حساب سے کیا تھا، لیکن مولانا امجد علی خاں اس وقت میں جو اعلیٰ حضرت کے ساتھی ہوا کرتے تھے جو ہے، انہوں نے قرآن کا جب پرانا ترجمہ پڑھا تو انہیں دل کو گوارا نہیں کہا، الگ الگ باتیں الگ الگ طریقے سے قرآن کا ترجمہ انہوں نے کیا تھا۔ تو اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں کہتے ہیں کہ حضور کیوں نہ آپ قرآن کا ترجمہ بھی کر دیں، قرآن کا ایک نیا ترجمہ بھی قوم کو دے دیں تاکہ قوم سیدھے راستے پر آ جائے، قوم اسے سمجھ سکے۔ تو اعلیٰ حضرت نے انہیں کہا میرے قیلولہ کا وقت ہے، میرے قیلولہ کا وقت ہوتا ہے دوپہر میں، آپ دوپہر میں آ جانا، اب آپ آیت پڑھنا، میں اس کا ترجمہ کرتا جاؤں گا۔ اتنا علم دیکھا ہے آپ نے کہ جو بیٹھے بیٹھے یہ اللہ نوازتا ہے، کتنا بھی بڑا دانش مند ہو، کتنا بھی بڑا، کتنی بھی محنت کر لے، اسے 10 محدث کا نام یاد رکھے گا، 10 راوی کا نام یاد رکھے گا، ان کے بایو ڈاٹا یاد رکھے گا، لیکن اعلیٰ حضرت کو خدا نے وہ شان عطا فرمائی، وہ ذہانت عطا فرمائی، وہ علم خدا نے عطا فرمایا۔ جو راوی سے روایت کرتے تھے اعلیٰ حضرت، ان کا بایو ڈاٹا بھی جانتے تھے۔ یہ راوی، کون سے راوی نے بازار میں ککڑی کھا لیا تھا، کون سے راوی نے کو کب موت آئی، کون سے راوی نے حدیث شریف کہاں سے لایا، کون سا راوی کہاں کا پورا بایو ڈاٹا اعلیٰ حضرت جانتے تھے۔ کون سا راوی کھڑے ہو کے پانی پی لیا، یہ بھی اعلیٰ حضرت جان رہے ہیں۔ اللہ نے وہ علم عطا فرمایا اعلیٰ حضرت کو، تو معمولی بات نہیں ہے 108 علوم و فنون پہ مہارت رکھنا۔ تو آج جتنی بھی خانقاہوں کو شرف ملا ہے یہ بریلی سے ملا ہے، نہیں تو اس وقت امام محمد رضا خان پیدا نہیں ہوتے تو کیا کہتے ہیں انگریز، تمام خانقاہوں کو بھی نیست و نابود کر دیتے۔ دین اسلام پہ جو انگلی اٹھی تو یہ ایک فرقہ پیدا ہوا تبلیغی جماعت، اور گھر والوں کو چھوڑو اور لوگوں کو سدھارنے جاؤ، دین کی دعوت غیروں میں دیا کرو، دین کی دعوت غیروں میں دیا کرو، دین کی دعوت انہی میں مت پھراؤ جو پہلے سے ہی ایمان میں ہے۔ تو لوگ ایسے لوگ پیدا ہوئے، لیکن اعلیٰ حضرت نے اس وقت میں کنز الایمان کا ترجمہ کیا، ایسا ترجمہ کیا کنز الایمان کا کہ آج بھی پوری دنیا امام احمد رضا خان کے علم کا لوہا ماننے لگی، پوری دنیا لوہا ماننے لگی۔ محدث سورتی جو کہ محدث اعظم کچھوچا کے استاذ ہیں، محدث سورتی۔ اب میں عشق پہ آتا ہوں، رد کرنے کا، بدعقیدوں کے رد کرنے پہ اگر آ جائیں تو وقت بہت ہو جائے گا۔ اب اعلیٰ حضرت کے عشق کو دیکھتے ہیں۔ حضرت محدث سورتی رحمت اللہ علیہ جو محدث اعظم کچھوچا کے استاذ گزرے ہیں، تو وہ ہر وقت اعلیٰ حضرت کا نام لیتے تھے، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان۔ تو ان کے حضرت محدث اعظم پوچھتے ہیں، عرض کرتے ہیں حضور آپ تو ان سے مرید بھی نہیں ہیں، آپ کا تو ان کی خانقاہ سے کوئی واسطہ بھی نہیں ہے، پھر بھی آپ احمد رضا خان۔ تو محدث سورتی فرماتے ہیں ان سے بڑا عاشق میں نے نہیں دیکھا، وہ عشق رسول میں ڈوبا ہوا ہے، وہ
اس کی وجہ سے عشق ملا، اس کی وجہ سے ہمیں محبت کرنا آیا۔ اتنی بڑی شخصیت محدث سور تھی جو کہ پیر مرید بھی دوسرے کے، استاد بھی دوسرے کے، لیکن محبت احمد رضا خان سے، عشق کی بنیاد پہ، نبی سے عشق کی بنیاد پہ، اور جس نے بھی نبی سے عشق کیا وہ زمانے میں ممتاز ہو گیا، وہ چاہے بلال حبشی ہو یا صدیق اکبر ہو یا فاروق اعظم ہو یا حسن مجتبی کی ذات ہو، جس نے بھی نبی سے عشق کیا زمانے میں ممتاز ہو گیا، وہ نبی کا ہوا، زمانہ اس کا ہو گیا، زمانہ اس کا ہو گیا۔ چاہے سلمان فارسی کو اٹھا کے دیکھو، چاہے ابو ہریرہ کو اٹھا کے دیکھو، مخدوم کچھوچا نے سلطنت کو نبی کے عشق کے لیے ٹھوکر مارا، تو مخدوم کچھوچا نبی کے اور زمانہ مخدوم کچھوچا کا ہوا کہ نہیں ہوا؟ بتاؤ۔ یہ تو اعلیٰ حضرت سے پہلے کے بزرگ ہیں، زمانہ صدیوں پہلے کے بزرگ ہیں، ہوا کہ نہیں؟ آج بھی جب بات آتی ہے مخدوم کچھوچا کی تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ آج لوگ دولت کے لیے مرتے ہیں، وہ اللہ والے ایسے تھے کہ جو دولت کو کہے کہ میرے کچھ کام کی نہیں ہے، میرے کام کی تو نبی کی رسالت ہے، میرے کام کی تو نبی کی شریعت ہے، یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو گویا محدث سورتی نے ایک اعلیٰ حضرت سے ملاقات کی، اور اعلیٰ حضرت وہ شخصیت کا نام ہے جن کی نوافل اور سنت موقدہ اور سنت بھی قضا نہیں ہوتی تھی، آخری وقت تک اعلیٰ حضرت کی نماز جماعت سے ہوئی ہے، کسی کے کندھے پہ رکھ کے جاتے تھے ہاتھ، کبھی کرسی کے سہارے جاتے تھے، بیماری میں ہونے کے باوجود بھی وہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان مسجد میں جانا پسند کرتے تھے، گھر میں بیٹھ کے نہیں، مسجد میں جا کر کے نماز پڑھنا پسند کرتے تھے اعلیٰ حضرت، وہ ذات کا نام اعلیٰ حضرت ہے۔ ایسے ہی اعلیٰ حضرت کا نام اعلیٰ حضرت احمد رضا خان سے اعلیٰ حضرت نہیں ہو گیا، بلکہ خدا نے انہیں اعلیٰ حضرت کا لقب عطا فرمایا۔ اگر لوگ کہتے ہیں کہ بریلویوں نے مل کے امام احمد رضا خان کو اعلیٰ حضرت بنایا ہے، تو میں کہتا ہوں تم پوری قوم مل کے دوسرا اعلیٰ حضرت بنا کے بتاؤ، دوسرا اعلیٰ حضرت تم بھی بنا دو، ہم نے بنایا تو تم بھی بنا لو دوسرا اعلیٰ حضرت تمام میجورٹی کے ساتھ، لیکن اعلیٰ حضرت تو بنا لو گے، لیکن علم کہاں سے لاؤ گے؟ نبی کا عشق کہاں سے لاؤ گے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے میرے سینے کا اگر دل کا دو ٹکڑا کیا جائے تو قسم واللہ ایک پر لا الہ الا اللہ اور دوسرے پہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ملے گا۔ لاؤ گے ایسا عاشق لاؤ گے کہاں سے؟ ہم تو تمام کی تائید کرتے ہیں، جھگڑا نہیں، تائید ہے تمام بزرگوں کی، لیکن اعلیٰ حضرت کیسی شخصیت لاؤ گے کہاں سے؟ نہیں لا سکتے۔ تو گویا محدث سورتی آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اعلیٰ حضرت کے وہاں پکوان اچھے پکے تھے، کھانے میں بیگن بھی تھا، تو بیگن پہ محدث سورتی نے 7 حدیث شریف پڑھی۔ کتنی؟ 7 حدیث شریف پڑھی۔ اعلیٰ حضرت کے کا دسترخوان جو وہ دسترخوان ہوتا تھا کہ اس دسترخوان پہ حدیثیں پڑھی جاتی تھی، اور ہمارے دسترخوان میں واٹس ایپ چیک کیے جاتے ہیں، کس کا میسج آیا، کس کا نہیں گیا، کس کا پیسہ آیا، کس کا وہ جو نیا نکلا ہے کیا بولتے ہیں گوگل پہ، فون پہ آیا کہ نہیں آیا، چیک کرو، اور گھنٹی بجے آ گیا۔ لیکن عالموں کا دسترخوان دیکھو، عالموں کی دسترخوان پہ حدیث شریف پڑھی جا رہی ہے، 7 حدیث شریف محدث سورتی پڑھتے ہیں، اور 7 اور اعلیٰ حضرت پڑھتے ہیں، اس کے بعد 7 اور اعلیٰ حضرت پڑھتے ہیں، 14 حدیث شریف اعلیٰ حضرت نے پڑھی، 21 حدیث شریف بیان ہوئی بیگن کے اوپر، اور آخر میں اعلیٰ حضرت نے فرمایا اس بیگن کا کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ یہ بیگن فائدہ مند سبزی ہے، رسول اللہ کی ذات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے بیگن کا، یہ بھی بیان فرمایا۔ نہیں تو لوگ کہیں گے بیگن کو اتنی بڑی فضیلت، فائدے کی سبزی ہے، تو اسی لیے اعلیٰ حضرت نے اس کا بھی خلاصہ کر دیا۔ تو گویا اسلام کے مقدس شہزادوں میں اپنی بات کو سمٹ جاؤں تو حضرت
मुहद्दिस सूरती इश्क की बुना पर इमाम अहमद रज़ा किया करते थे। गोया कि आला हज़रत का जो आला हज़रत ने हज के नबी का इश्क की बात बता दूँ आखिरी वाक़या। वैसे सीरत तो बहुत लंबी है कि ये जो 9-10 शव्वाल मुकर्रम को बरेली के सरजमीन में पैदा होने वाले नकी अली खां के घर पे अहमद रज़ा खां कोई आम शख्सियत का नाम नहीं, सब उस वक्त के सबसे बड़े आशिक रसूल का नाम अहमद रज़ा खान था। और आज के दौर में भी वो अरब के उलमा कहते हैं, अरब के उस वक्त के उलमा लिखते हैं, हरमैन के उलमा, कि जब इंडिया से कोई आदमी हिंद की सरजमीन से आता था तो हम उनके सामने अहमद रज़ा खां का तज़किरा किया करते थे। बाकायदा किताब में लिखते हैं ईमानी जायज़ा लेने के लिए। क्यों लिखा करते थे? ईमानी जायज़ा लेने के लिए उनका तज़किरा, हाँ, उनके सामने मौलाना अहमद रज़ा खान का तज़किरा किया करते थे। अगर उसका चेहरा मोहब्बत से खिल जाता था तो हम समझ जाते थे ये पक्का सुन्नी सहीहुल अक़ीदा है। अगर उसका चेहरा मुरझा जाता था तो हम समझ जाते थे ये पक्का सुन्नी नहीं है। पक्का सुन्नी होता तो अहमद रज़ा खां के नाम पे इसका चेहरा गुलाब की तरह खिल जाता, गुलाब की तरह खिल जाता इसका चेहरा, समझे, खिल जाता। ये होती इश्क की बुना। तो आला हज़रत इश्क व मोहब्बत हज के लिए तशरीफ़ ले जा रहे थे, साथ में उनकी वालिदा मोहतरमा भी थी। और कैप्टन ने ऐलान किया कि जहाज़ डूबने वाला है, अपने अपने कफन के इंतज़ाम कर लो, सब मारे जाएंगे। आला हज़रत बैठे हुए हैं, आला हज़रत बैठे हुए हैं, किताब लिख रहे हैं। आला हज़रत का ईमान इतना पुख्ता, उनकी वालिदा कहती है बेटा हम भी बचने की तैयारी करें, कूदने की तैयारी करें, अब तो मारे जाएंगे। आला हज़रत फरमाते हैं न, हम जिंदा रहेंगे, इंशाअल्लाह हम मरेंगे नहीं। आला हज़रत की वालिदा कहती फरमाती हैं कि बेटा डूब जाएंगे। आला हज़रत फरमाते हैं नहीं डूबेंगे, तूफान आ रहा है, नहीं आएगा तूफान टल जाएगा, कश्ती सलामत रहेगी। क्यों? कि आला हज़रत का ईमान उतना पुख्ता था कि आला हज़रत इतने बड़े आशिक रसूल थे कि वहीं से नबी को याद फरमा रहे थे, मुल्के सुखन की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम जिस सिमत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं, आने दो या डूबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब, आने दो या डूबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब, कश्ती तुम्हीं पे छोड़े लंगर उठा दिए हैं, उनकी महकने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, उनकी महकने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। ये फरमाते हैं ये फरमाते हैं आला हज़रत आने दो या डूबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब, कश्ती तुम्हीं पे छोड़ी लंगर उठा दिए हैं। ये इश्क है आला हज़रत का। और एक मर्तबा किसी ने आला हज़रत की, नबी की शान भी आला हज़रत कैसे अंदाज में बयान फरमाते, उलमा मौजूद हैं। आला हज़रत की हिदायत के बख्शिश को समझने के लिए इल्म वाला होना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आवाम को उनके अशार समझ में भी नहीं आती है। और सादे जो आलिम हैं, जो चमक धमक में रहते हैं, अपने आप को कहते हैं तुर्रम खां, तो उनसे मैं कहता हूँ ज़रा पूरी हिदायत के बख्शिश पढ़ के बता देना। ऐसे ऐसे अल्फाज हैं कि जो उर्दू के तर्जमे भी, उर्दू के अल्फाज भी पढ़ने से कैसे कासिर रह जाते हैं और अपने आप को कहते हैं नाम फतेह खां। तो आला हज़रत की जो हिदायत के बख्शिश है, पूरी हिदायत के बख्शिश ज़रा पढ़ो, नबी के हर अशार में हदीस और कुरान की रोशनी मिलेगी। तो आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बारगाह में किसी ने गुलाब पेश किया, गुलाब दिया, तो आला हज़रत ने गुलाब को देखा और मुस्कुराया, कहा मियाँ ये गुलाब क्या देते हो जो शाम तक मुरझा जाएगा। क्या कहा? ये गुलाब तो शाम तक मुरझा जाएगा, लेकिन कुर्बान जो इस्लाम के मुक़द्दस शहज़ाद। आला हज़रत कलम उठाते और फरमाते आओ मैं तुम्हें उस गुलाब की बारगाह में बताता हूँ जो कभी मुरझाता ही नहीं है, जो सुबह भी वैसा था, शाम भी वैसा, और तो हमेशा वैसा ही रहेगा। कलम उठाते कहते एक कलम लिख, सरताबा कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल, सरताबा कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल, लब फूल, बदन फूल, देहन फूल, ज़कन फूल। नबी की शान में बयान फरमाते हैं सरताबा कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल। लबे मुबारक को, आका के लबे मुबारक को आला फरमाते हैं लब फूल, बदन फूल, देहन फूल, ज़कन फूल, बदन फूल। और तो और नबी के ख़ानदान के बारे में फरमाते हैं वल्लाह जो मिल जाए तेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इतर न फिर चाहे दुल्हन फूल।
اور ایک مقام پہ بھی اعلیٰ یہی اشعار میں لکھتے ہیں، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. نبی کو بھی کہا، نبی کے گھر والوں کو، حسن و حسین کو بھی کہا زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین اور حسن پھول. یہ تھی اعلیٰ حضرت کا علم. اعلیٰ حضرت جب لکھتے ہیں تو عشق میں ڈوب کے لکھنے والے کا نام اعلیٰ حضرت ہے. دنیا سنیت کو آج جو ملا، اللہ نے بریلی میں 10 شوال المکرم کو پیدا فرمایا امام احمد رضا خان کو، اور ایسا علم خدا نے عطا فرمایا، اور اعلیٰ حضرت نے خدا کے فیضان خدا سے، نبی کے فیضان سے، خدا کی مرضی سے، اللہ کی رضا سے ایسا کام کیا اعلیٰ حضرت نے کہ آج پوری دنیا سنیت کو، ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری کائنات کے سنیوں کو ایک کنز الایمان عطا فرما دیا. ایسی کتاب عطا فرمائی، ایمانی جذبے سے اسے پڑھتے رہو اور اپنے عقیدے کو سنوارتے رہو، بد عقیدوں کو سائیڈ کرتے رہو. اعلیٰ حضرت نے دے دیا 14ویں صدی میں جو دینا تھا، دے دیا. وقت بہت ہو چلا، میں اپنی بات کو ختم کروں گا. سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے نواسے ہیں. جب غلام کی یہ شان ہوئی ہے، بیان ہوئی غلام کی یہ شان، غلام کو خدا اتنا عطا فرما رہا ہے، وہ تو نبی کے نواسے ہیں، خدا انہیں کتنا عطا فرمایا ہوگا، خدا نے انہیں کیسا مقام عطا فرمایا ہوگا. حسن مجتبیٰ کو کیسا مقام عطا فرمایا ہوگا، کیونکہ وہ تو جگر گوشے بطول جو ہے، جگر گوشے بطول ہیں، نبی کے شہزادے ہیں، جنتی جوانوں کے سردار ہیں. تو ان کا مقام ہم جب اعلیٰ حضرت کے مقام کو ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں تو حسن مجتبیٰ کے مقام کو کیا سمجھ سکتے ہیں؟ سمجھ سکتے کیا؟ نہیں سمجھ سکتے. وہ تو آقا ہیں، وہ تو آقا ہیں، آقا کی شان ایسی ہے. تو آقا کو جب غلام کی شان خدا نے اتنی بلند کی ہے تو آقا کی شان خدا نے کیسی بنائی ہوگی. اور جب ان کے گھر والوں کی شان اتنی بلند ہے تو نبی آخر الزماں کی شان کا کیا عالم. کر اندازہ لا سکتے نہیں. کوئی اومیا اٹھتا، کوئی گومیا اٹھتا، سومیا اٹھتا، نبی کی شریعت کی بات کرتا. کمال ہے. ارے تو اپنے خاندان کا نسب و نامہ پڑھ پہلے، پھر شریعت کی بات کرنا. شریعت کی بات عالموں کی وہ مبارک زبان سے اچھی لگتی ہے. تیرے جیسے سومیا گومیا کی زبان سے اچھی نہیں لگتی. تجھ جیسے بھینگے کی مجال نہیں ہے کہ ہوٹل پہ بیٹھ کے دین کا فیصلہ کرے. دین کا فیصلہ کرنے کے لیے خدا نے اس وقت میں احمد رضا خان کو پیدا فرمایا تھا. اس وقت میں خدا نے آج کے دنیا میں جو باحیا شخصیت ہے وہ کچوچا کی سرزمین پہ ہزاروں کی تعداد میں عالم دین موجود ہے. دنیا سنیت میں اتنے عالم موجود ہیں کہ چل عالم کی بارگاہ میں، عالم تجھے بتا دیں گے صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے. تو عشق لگا کرو دوستو. حسن مجتبیٰ کی وہ ذات ہے، آقا ہے وہ تو ہمارے. ان کی ذات کا کیس دینا. اور بتا دوں، وقت ختم کریں یا پھر تھوڑا چلنے دیں؟ اب ایک موضوع یہ بھی تھا، حضرت صلاح الدین ایوبی تھا نا. اب میں نے حسن مجتبیٰ کا تذکرہ کیا ہے، ان کے بیٹوں کی بات آئے گی. اب غوث پاک کی، جب غوث پاک کو اللہ نے یہ عطا کیا تو ان کے آبا و اجداد کو خدا نے کیا کیا عطا کیا ہوگا؟ کوئی اندازہ فرما سکتا؟ نہیں فرما سکتا. بس اتنا سمجھ لو وہ ہمارے آقا ہیں. آپ دامن پکڑ لو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ راستے میں ہیں جا بجا تھانے والے، تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے، ہے منکر عجب کھانے گرانے والے. یہ بریلی کا امام لکھتا ہے، سمجھے نا. اور سفر معراج کو اعلیٰ حضرت نے ایسا بیان کیا ہے، اس میں جغرافیہ ملے گی، اس میں میتھمیٹکس ملے گی، جتنے بھی سائنس آج بتا رہے ہیں نا اعلیٰ حضرت نے پہلے ہی بتا دیا کہ یہ جو سائنس ہے یہ اعلیٰ حضرت کو اللہ نے علم سائنس پر بھی مہارت عطا فرمائی تھی، جسے علم نجوم پہ بھی اللہ نے مہارت عطا فرمائی تھی اعلیٰ حضرت کو. یہ سائنس کے اس ٹائم کے آئنسٹائن کی، جارڈن کی، ٹربن کی،
ان سب کی تو دھجیاں اعلیٰ حضرت نے بگاڑ دی تھی جب اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا نبی کے عشق میں. تو پوری سفر معراج میں ہر ایک فلسفے کو، ہر ایک جغرافیے کو اعلیٰ حضرت نے بیان فرمایا ہے. یہ شان اللہ نے وہ عطا فرمائی تو ان کے آقا حضرت حسن کی شان کا عالم کیا ہوگا. تو گویا کہ اسلام کے مقدس شہزادوں حضرت سید سلطان حضرت صلاح الدین ایوبی کے والد گرامی مسلمان نہیں تھے. وہ غوث پاک کی بارگاہ میں آئے تو غوث پاک کے دست اقدس میں مسلمان ہوئے. جب حضرت صلاح الدین ایوبی پیدا ہوئے حضرت صلاح الدین ایوبی، یہاں پہ غوث پاک کی بھی شان بیان ہو رہی ہے، یہاں پہ صلاح الدین ایوبی کی بھی شان بیان ہو رہی ہے. جب پیدا ہوئے حضرت صلاح الدین ایوبی تو غوث پاک کی بارگاہ میں ان کے والد گرامی لاتے ہیں. غوث پاک نے ان کے سر پہ ہاتھ رکھ کے دعا کی. اس کے بعد غوث پاک نے ان کے گلے پہ ہاتھ رکھ کے دعا کی. غوث پاک وہ شخصیت جو آگے کا دیکھ رہے ہیں، آگے ہونے والا کیا ہے، یہی وہ صلاح الدین ایوبی جو آج غوث پاک کی گود میں ہے. یہی صلاح الدین ایوبی کل جب جوان ہوگا، جنگ لڑے گا، تو یہ بیت المقدس فتح کرنے والی ذات کا نام صلاح الدین ایوبی ہوگا. صلاح الدین ایوبی ہوگا، سمجھے؟ تو وہی صلاح الدین ایوبی جن کے گلے پہ غوث پاک نے اپنے دست مبارک رکھ کے دعا فرمائی تھی. صلاح الدین ایوبی جنگ لڑتا رہا. لوگ بیان کرتے ہیں صلاح الدین ایوبی ہزاروں کے نرغے میں چلے جاتے تھے. ہم سمجھتے تھے اب حضرت شہید ہو گئے، حضرت اب آنا ناممکن ہے، لیکن چند لمحوں کے بعد دیکھتے تھے ان ہزاروں کا سر نیچے ہے اور حضرت آگے تشریف لا رہے ہیں. ہزاروں کے نرغے سے نکلنے والے کا نام صلاح الدین ایوبی ہے. غوث پاک کے سچے مرید کا نام صلاح الدین ایوبی ہے، اور ان کے سپہ سالار جو تھا ان کے لشکر کا، وہ بھی غوث پاک کا مرید اور ایک عالم دین تھا. جب عالم دین رہنمائی کر رہے تھے تو دین بلندی پر تھا، قوم بلندی پر تھی، سمجھے؟ تو صلاح الدین ایوب جنگ میں کبھی شہید نہیں ہوئے. آخری وقت میں پوچھا گیا تو حضرت فرماتے ہیں، صلاح الدین ایوبی فرماتے ہیں کہ میں جنگ میں شہید کیسے ہوتا؟ کوئی ایسی تلوار ہی نہیں بنی جو صلاح الدین ایوبی کا گلا کاٹ دے. کیوں؟ کیونکہ یہ وہ گلا عام گلا نہیں ہے، بلکہ یہ گلے پہ غوث پاک کا دست مبارک جو پڑ گیا تھا. جب غوث پاک نے اپنے دست مبارک رکھ کے دعا کی تھی تو یہ گلے کو کوئی تلوار کاٹ نہیں سکتی. اسی لیے کسی تلوار نے کاٹا نہیں آج تک، کوئی لوہا ہی نہیں بنا جو غوث کی دعا سے زیادہ پاورفل ہو. تو غوث کی دعا زیادہ پاورفل. بیت المقدس صلاح الدین ایوبی نے ہی پہلے فتح کیا. اس کے بعد بتا دیا دنیا کو، دشت و دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات پہ دوڑا دیے ہیں گھوڑے ہم نے. بتا دیا صلاح الدین ایوبی نے. گویا اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں، اور جتنے بھی یہاں بیٹھتے ہیں علماء بھی چاہتے ہیں، آخری جملہ، علماء بھی چاہتے ہیں. بریلی کے رضا نے بہت کچھ دیا ہے ہمیں، بریلی والوں کا احسان ہے ہم پر. آج جو ہمارے خانقاہوں میں مریدین پیر صاحب ہیں، یہ بریلی والوں کا احسان ہے ہم پر. بریلی نے خانقاہ کو بھی بچائی، شریعت کو بھی بچائی، ایمان کو بھی بچایا، اور ہندوستان کو بھی بریلی نے بچایا ہے. یہ بھی کہنا ہے بچایا ہے، کیونکہ جو سنی صحیح العقیدہ جنگ لڑتے تھے وہی تو ہندوستان کو بچائے ہیں. بریلی نے بچایا ہے. ایمان بچانے کا نام اعلیٰ حضرت ہے، سمجھے نا؟ سنیوں کی پہچان کا نام اعلیٰ حضرت ہے. آپ کسی درگاہ پہ جاؤ گے، کوئی وہابی دیکھے گا تو وہ یہ نہیں کہے گا یہ سنی ہے، بلکہ کہے گا یہ پکا بریلوی معلوم ہوتا ہے، یہ بریلوی ہے، یہ بریلوی ہے، اسی لیے درگاہ پہ جا رہا، ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے ہیں، یہ بریلوی معلوم ہوتا ہے. ایسے بولتے ہیں لوگ. تو گویا کہ اسلام کے مقدس شہزادوں، علماء بھی چاہتے ہیں، توجہ سے سنیں، علماء بھی چاہتے ہیں خدا راضی ہو جائے. ہم جلسے جلوس کرتے ہیں کہ خدا کی رضا ہمیں حاصل ہو جائے، خدا کا محبوب ہم سے راضی ہو جائے، لیکن بریلی کا رضا اس کو الگ درس دیتا ہے. تو گویا کہ سنیں کہ اور عوام چاہتی ہے کہ خدا ہم سے راضی ہو جائے، علماء چاہتے ہیں خدا راضی ہو جائے، مفتی چاہتے ہیں خدا راضی ہو جائے، مفکر چاہتے ہیں خدا راضی ہو جائے، محدث چاہتے ہیں خدا راضی ہو جائے، علامہ چاہتے ہیں خدا راضی ہو جائے، مجدد چاہتے ہیں خدا راضی ہو جائے، ولی چاہتے ہیں خدا راضی ہو جائے. لیکن قربان جاؤ اسلام کے مقدس شہزادوں، وہ رضا، میرا رضا
پیارا رضا، اچھا رضا، سچا رضا، میٹھا رضا، غوث کی رضا، خواجہ کی رضا، کتب کی رضا، ابدال کی رضا، حضرت صلاح الدین ایوبی کی رضا، مخدوم سمنا کی رضا، حضرت نظام الدین اولیاء کی رضا، کتب کی رضا، ابدال کی رضا، صحابہ کی رضا، صدیق کی رضا، صداقت کی رضا، فاروق کی رضا، عدالت کی رضا، عثمان کی رضا، شجاعت کی رضا، علی کے عثمان کی رضا، سخاوت کی رضا، علی کی رضا، شجاعت کی رضا، فاروق کی رضا، عدالت کی رضا، حضرت حسن کی رضا، سعادت کی رضا، حسین کی رضا، شہادت کی رضا، جبرائیل کی رضا، رب کی رضا، سب کی رضا، رب کی رضا، بریلی کا امام احمد رضا خان قلم سے کہتا ہے قلم لکھ، خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضا محمد، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ اگلوں نے تو بہت کچھ لکھا ہے علم دین پر، اس صدی میں جو کچھ ہے وہ تنہا رضا کا ہے، اور وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے جو بھی کہنے اور سننے میں غلطیاں